قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويل لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له رواه احمد والترمذی وابو داود۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے بربادی اور ہلاکت کا فیصلہ ہے جو جھوٹ بولے اس لیے تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے، لوگوں میں قہقہے لگوائے۔ ویل لہ، تباہی ہے اس کی، بربادی ہے۔ جس شخص کی بربادی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جس عمل پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بربادی کی وعید سنا رہے ہیں، اس شخص کی بربادی میں کیا تردد اور شک ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اس لیے جھوٹ بولے اور جھوٹے لطیفے چھوڑے اور جھوٹی باتیں کہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، مجمع گرم کرنے کے لیے، محفل جمانے کے لیے، دوست تاکہ قہقہے لگائیں اور سب مل کر ہنسیں، تفریح کی باتیں کرنے کے لیے، اور جھوٹ سے سہارا لے رہا ہے۔ فرمایا تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے، تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے، تباہی ہے ایسے آدمی کے لیے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ان العبد لیقول الکلمۃ لا یقولها الا لیضحک بہ الناس۔ جب کوئی آدمی زبان سے ایسا کلمہ کہتا ہے جس کلمے کے ذریعے سے مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، اور وہ کلمہ غلط ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، غلط بات ہوتی ہے، تو اس جھوٹے کلمے کی وجہ سے یہوی بہا ابعد مما بین السماء والارض، تو یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور فرمایا یہ اتنا گر جاتا ہے، پستی میں آ جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ زبان سے جو پھسلا ہے، یہ پھسلنا اتنا زیادہ خطرناک ہے، اتنا پھسلنا قدموں سے پھسلنا خطرناک نہیں ہے۔ آپ نے اس میں مثال دی کہ یوں سمجھو ایک آدمی بلندی سے گرا ہے، کتنی بلندی سے؟ آسمان جتنی بلندی سے، اور آسمان جتنی بلندی سے وہ گرا ہو اور زمین پر آ کر گرا ہو تو کیا بچے گا وہ؟ اس کی تباہی میں، اس کی موت میں، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح سے جو آدمی جھوٹا کلمہ کہہ کر لوگوں کو ہنساتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں اتنا ہی گر جاتا ہے جتنا یہ آدمی آسمان سے زمین تک گرا ہے۔ اسی طرح سے وہ بھی اللہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے، اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے کبھی مت سہارا لیا کرو۔ ہاں مزاح کرنا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی خوش طبعی کی باتیں فرمائی ہیں، آپ کا مزاح بھی ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے، پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رک جاؤ۔ صحابہ سے کہا میں ایک کلمہ کہتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ جائے گی، اور یقیناً انہوں نے آ کر وہ کلمہ کہا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ کو ہنسی آ گئی۔ اب یہ کلمہ یہ حق کا کلمہ تھا، تو جائز بات کی مزاح کرنا، خوش طبعی کی بات کرنا، حق مزاح کرنا یہ تو جائز ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزاحیہ کلمہ کہتے تھے تاکہ لوگ ہنس جائیں۔ کس طرح کا کلمہ ہوتا تھا؟
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے آپ اونٹ دیجئے، مجھے سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ پر سوار کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اونٹنی کے بچے سے میں کیا کروں گا، مجھے تو سفر کرنا ہے، بچے کو میں کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی جو بھی اونٹ ہوگا وہ کسی اونٹنی کا تو بچہ ہوگا نا۔ اب یہ مذاق بھی ہو گئی، خوش طبعی کی بات بھی ہو گئی اور حق بات بھی ہو گئی۔ تو محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مزاح میں 3 باتیں ہوں تو جائز ہے، مزاح میں 3 شرطیں ہیں، یہ اپنے پلے باندھ لیں یہ بات۔ 3 باتیں، نمبر 1 مزاح ہمیشہ حق بات کی ہو، جھوٹ نہ ہو، حق بات کی مذاق ہو، سچ بات کی مزاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خوش طبعی اور مزاح فرماتے تھے، یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو، اور بھی اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بھی مثالیں ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مزاح کیسے ہونا چاہیے، حق بات۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ جب آپ مزاح کریں اس مزاح سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ دکھے۔ آج ہمارے مزاح تو ہوتے ہی ہیں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، خود لطف لیتے ہیں دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، خود مزے لیتا ہے دوسروں کو ذلیل کرتا ہے، 4 مزے لیتے ہیں، ایک مجلس میں جو کمزور ہوتا ہے اسے ذلیل کرتے، اس کا استہزاء، اس کا مذاق اڑانا جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل اس کا پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اب یہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیچارہ کمزور ہے، سب مل کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ مذاق ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ گناہ ہے۔ مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ جس سے دل ٹوٹے، نہیں، قطعاً یہ جائز نہیں ہے، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ پھر وہ ناراض ہو، ارے بھائی تم تو مذاق سے ناراض ہو جاتے ہو، ارے بھائی یہ کوئی مزاح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی کسی کو، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کو یہ بات ناپسند ہوتی ہے، یہ لفظ اسے ناگوار، کوئی نام تھا ان کا، کوئی نام، کسی وہ نام سے مشہور تھے، تو صحابہ نے کہا انہیں یہ بات ناگوار ہوتی ہے، آپ نے چھوڑ دیا؟ اچھا انہیں اگر یہ بات ناگوار ہے ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم اپنی تفریح کو چھوڑ دیں، ہم اپنی خوش طبعی کو چھوڑ دیں۔ یہ کون سی خوش طبعی ہے، یہ کون سی مزاح ہے جس سے ایک مسلمان کی اہانت، ذلت لازم آئے، اس کی توہین اور تذلیل لازم آئے؟ کیا اس کے دل میں اللہ کا نام نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے؟ کیا اس کے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے یہاں اس کا مقام نہیں ہے؟ کیا اللہ کے یہاں اس کی عزت نہیں ہے؟ تو ہم کیوں کسی کا دل توڑیں، کیوں کسی کا دل دکھائے؟ تو دوسری شرط یہ ہے کہ مزاح وہ جائز ہے جس میں کسی کا دل نہ دکھتا ہو۔ اور نمبر 3، تیسری بات مزاح کی یہ ہے کہ مزاح اس طرح سے کیا جائے کہ کبھی کبھار ہو، کبھی کبھار ہو، یہ نہیں کہ ہر وقت گھنٹے کے گھنٹے یہی موضوع چل رہا ہے، لطیفوں پر لطیفے چل رہے ہیں، قصوں پر قصے، قہقے پر قہقے۔ بھائی آخرت سے کیوں غافل ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں کبھی کبھی خوش طبعی کی بات بھی ہوتی تھی، زیادہ باتیں وہ ہوتی تھی جو آخرت کی باتیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام ہنستے مسکراتے بھی تھے، لیکن کبھی بھی آپ آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ ہنستے مسکراتے تھے، لیکن کبھی بھی آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔
تو یہ 3 شرائط ہیں مزاح کے، یہ 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مزاح ہمیشہ حق بات کہو، نمبر 2 کسی کا دل نہ دکھے اس مزاح سے، اور نمبر 3 کبھی کبھار ہو، حد سے تجاوز نہ کرے تو مزاح جائز ہے۔ باقی ایسا مذاق کرنا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹے، اپنے گھر کے اندر بھی اپنے باہر بھی، بالکل جائز نہیں ہے، اس سے بچا جائے، اجتناب کیا جائے۔ زبان سے نکلے ہوئے جملے کلمے ناپے جاتے ہیں، تولے جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ کے پاس۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے واسطہ دیتے ہیں، اللہ کے واسطے تو سیدھی چلنا، اللہ کے واسطے سارے اعضاء زبان کو ہاتھ جوڑتے ہیں اللہ کے واسطے، اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا، اللہ سے ڈرتی رہنا، اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہم بھی تیری وجہ سے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر تو نے غلط کیا، اگر تو غلط ہوئی تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے، اور تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے۔ اس لیے خیال کیا کرو، زبان سے نکلے ہوئے کلمے بڑے سخت ہوا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک کلمہ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے، سیدھا اس کلمے کی وجہ سے آدمی جہنم میں گر جاتا ہے، اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کا مصداق بن جاتا ہے۔ ایک شخص کسی جگہ پر انتقال ہوا، لوگوں نے خوشخبری دی جنت کی، ابشر بالجنہ، ابشر، خوشخبری دی جنت۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کیوں خوشخبری؟ کہا جنت کی خوشخبری دے رہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا پتہ ممکن ہے کسی موقع پر اس نے زبان سے بےہودہ کلمہ کہا ہو، تو پتہ یہ چلا کہ بےہودہ کلمے کی وجہ سے آدمی جنت سے روک سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بھائی بےہودہ زبان میں کلمات نہیں لانے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک۔